السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے سے پہلے اس کا تعارف سمجھ لیا جائے، تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن جس کے لیے آیا ہے، مطلب انسان، سب سے پہلے اس کا تعارف دیکھا جائے کہ انسان اپنی شخصیت میں کیسا ہے اور اس کی شخصیت کے کون سے پہلو ہیں جن کو قرآن اپیل کرتے ہوئے انذار کرتا ہے۔ انسانی شخصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کہ ہم نے انسانی نفس کو بنایا اور پھر اس کو خیر اور شر کا شعور دے کر بھیجا۔ یہ شعور کیوں بھیجا گیا؟ یہ شعور کیوں دیا گیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، تاکہ انسان خود کو پاکیزہ رکھے۔ پاکیزہ کیوں رکھے؟ تاکہ وہ خدا کی بنائی ہوئی پاکیزہ جنت کا حقدار ٹھہرے۔ یہ قرآن میں انسان کا تعارف ہے۔ انسان بنیادی طور پہ اس کی شخصیت میں 3 پہلو ہیں جو نمایاں ہیں۔ ایک تو اس کا اخلاقی وجود ہے، کیونکہ اس کو خیر و شر کا شعور دے کر بھیجا گیا ہے۔ دوسرا اس کا جمالیاتی وجود ہے کہ وہ چیزوں کو، خوبصورت چیزوں کو اپریشیٹ کرتا ہے اور ان کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے ایفرٹ کرتا ہے۔ اور تیسرا اس کا عقلی وجود ہے کہ وہ سوالات بھی اٹھاتا ہے۔ مطلب انسان اپنی انہی شخصیت اور انہی پہلوؤں کے ساتھ جب کائنات میں جاتا ہے اور وہ اتنی خوبصورت اور با نظم کائنات کو دیکھتا ہے، رنگا رنگی دیکھتا ہے، خوبصورتی دیکھتا ہے، تو اس کا اخلاقی وجود مجبور کرتا ہے اس کو کہ وہ کسی ایک خالق پہ ایمان لائے، یا کسی کو مانے کہ وہ یہ کسی کا تخلیق کردہ ہے۔ جہاں اس کا اخلاقی وجود اس کو خدا کے ہونے کا ثبوت دیتا ہے، وہاں اس کا عقلی وجود سوالات بھی اٹھا دیتا ہے کہ اگر میں نیکی کروں گا تو مجھے کیا ملے گا، اور اگر برائی کر گزروں گا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ مطلب انسانیت کے لیے سب سے بڑا سوال جو ہر دور میں رہا ہے اور رہے گا وہ یہ ہے کہ موت کیا ہے اور موت کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے۔ قرآن یا رسولوں کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاری رہا ہے، یہ سارا کا سارا سلسلہ اسی ایک سوال کو ایڈریس کرنے کے لیے رہا ہے۔ مطلب موت کے بعد کی زندگی کیا ہوگی اور اس کے نتائج کیسے نکلیں گے، اور ان کا تعلق، ان نتائج کا تعلق آپ کی اس زندگی سے کیسے ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ انسانی شخصیت، اس کے پہلو، ان پہلوؤں کو سمجھنا کتنا ضروری ہے قرآن کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے سے پہلے۔ تو یہ انسان کا تعارف ہے جس کو سمجھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ قرآن کا تعارف ایکچولی ہمارا ہدف ہے، قرآن کا تعارف۔ تو قرآن کے تعارف سے پہلے بعض بہت ہی ضروری چیزیں جو ہم نے سمجھی کہ ڈسکس کرنی چاہیے، وہ تعارف انسان ہے، اور دوسرا ہے تاریخ اسلام۔ تاریخ اسلام کوئی 1400 سالہ مختصر تاریخ نہیں ہے، بلکہ آدم سے لے کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ ساری کی ساری اسلام کی تاریخ ہے۔ اس اسلام کی تاریخ میں ہزاروں کی تعداد میں نبی آئے، جہاں وہاں 25 رسول بھی آئے جو قرآن کے اندر مینشن ہے۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں آگے۔ رسول 25 جو آئے یہ 2 ادوار میں آئے۔
پہلا دور تھا جس میں آدم، ادریس، نوح، ہود، صالح اور لوط، یہ 6 رسول آئے۔ اس میں اللہ کی ترتیب یہ تھی کہ کسی بھی قوم سے کسی صالح انسان کو چوز کر کے بطور رسول بنا دیا جاتا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جب باری آئی تو آپ کو اتنا آزمایا گیا کہ قرآن میں فرمایا گیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے اتنا آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے تو آپ نے کہا کہ میں قیامت تک تمہیں انسانیت کا امام بناتا ہوں اور تمہاری اولاد کو انسانیت کا امام بناتا ہوں، مطلب سارے کے سارے رسول اور نبی تمہاری اولاد سے آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ ابراہیم کے بعد لاسٹ پروفٹ تک جتنے بھی رسول اور نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں۔ یہ دوسرا جو رسالت کا دور شروع ہوتا ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو چوز کیا گیا ہے، مطلب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پہلے بنی اسرائیل کو موقع دیا گیا کہ وہ انسانیت کے لیے امامت کی جو ذمہ داری ہے وہ نبھائیں۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا، انہوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا کیا، یہ یقیناً ہم آگے آنے والے جو سیشنز ہیں تعارف قرآن سمری کے حوالے سے اس میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی رسول اور نبی آتے رہے، لیکن آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل سے آئے۔ اور اس کی کیا وجہ تھی؟ بنی اسرائیل کو کیوں فائر کیا گیا اس رسپانسبلٹی سے اور امامت کی، اور بنی اسماعیل کو کیوں ہائر کیا گیا، اس کی پوری وجوہات ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنے فردر لیسن میں ڈسکس کریں گے۔ نبی اور رسول میں جو فرق ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ نبی اور رسول بنیادی طور پہ ایک ہی کام کے لیے آتے ہیں، وہ جو انسان کو فطرت دی گئی ہے خیر و شر کی، اس کی یاد دہانی کرانے آتے ہیں۔ رسول اس میں اس لیے خاص ہیں کہ رسول کو جب کوئی قوم ریفیوز کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر دنیا میں ہی عذاب بھیج دیتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ قیامت میں بڑے پیمانے پہ جو حساب ہونا ہے، جو دینونت قائم ہونی ہے، وہ رسول کی منکر قوم پہ اسی دنیا میں قائم ہو جائے گی تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور سمجھیں۔ جیسے کہ مختلف قوموں پہ عذاب آیا جو قرآن میں مینشن ہے، قوم عاد ہے، قوم لوط ہے، اس قسم کی قوموں پہ۔ یہ اللہ کے اسی قانون، اسی سنت کے مطابق آیا۔ اور لاسٹ عذاب کا پھر عذاب آنے کی نوعیت 2 قسم کی ہے، یا تو آسمان سے عذاب آتا ہے، کوئی بارش، کوئی پتھر، کوئی ہوا آتی ہے اور قوم کو تباہ کر دیتی ہے، سیلاب آ جاتے ہیں۔ لیکن لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت تھی جنہوں نے انکار کیا، ان پہ جو عذاب آیا وہ حضور اور حضور کے صحابہ کی تلواروں سے آیا۔ مطلب یہ وہی خاص قانون ہے جو رسولوں کے ساتھ خاص ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم تعارف قرآن، مطلب قرآن اپنے وجود میں کیا چیز ہے۔ قرآن کے وجود کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم تورات اور انجیل کی جو مذہبی روایات ہیں ان کو سمجھیں۔ تورات کا جو مطلب ہے وہ ہے قانون، مطلب شریعت، اور انجیل کا مطلب ہے ایمانیات اور اخلاقیات۔ قرآن ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بعثت کا جب مقصد بیان کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ مطلب رسول بھیجا جا رہا ہے، وہ تلاوت کرتا ہے، یہ عمل ہو گیا۔ کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ پاکیزہ کرے، تزکیہ کرے ایمان والوں کا،
اور اس تزکیے کے لیے کیا چیز پرووائڈ کی جا رہی ہے؟ کتاب اور حکمہ، مطلب شریعت اور ایمانیات اور اخلاقیات۔ مطلب قرآن اپنے وجود میں الحکمہ اور الکتاب ہے، شریعت، قوانین کا اور ایمانیات اور اخلاقیات کا مجموعہ۔ تو یہ قرآن کا تعارف ہو گیا۔ تعارف اسلام دیکھتے ہیں اب۔ مطلب اگر کوئی اسلام کو پڑھنا چاہتا ہے، ریسرچ کرنا چاہتا ہے، وہ مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے، تو دین اسلام جو ہے اس کے سورس بکس یا اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ حضور کی ایک حدیث میں بہت ہی واضح ہے۔ حضور نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جن کو پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک کتاب اللہ قرآن اور ایک سنت۔ یہ سنت کیا چیز ہے؟ قرآن کو سمجھنا تو آسان ہے، کتاب کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، سینوں میں محفوظ ہے، لیکن یہ سنت کیا چیز ہے؟ اس میں اہل علم کے مختلف نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن کی ایک آیت جہاں حضور کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کوئی نئی چیز لے کے نہیں آ رہے، بلکہ اسی دینی روایت میں کھڑے ہوئے ہیں جو ابراہیم لے کے آئے تھے، اور آپ اسی کو فالو کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کی آیت، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ مطلب آپ کو ابراہیم کے دین پہ بھیجا گیا ہے تاکہ آپ اس کو فالو کریں، ابراہیم کی سنت پہ بھیجا گیا ہے آپ کو تاکہ آپ اس کو فالو کریں۔ سنت کا مطلب ہوتا ہے راستہ، وہ راستہ جس کے اوپر بار بار چلا گیا ہو۔ تو وہ کون سا راستہ تھا؟ وہی دین ابراہیمی۔ تو حدیث کے مطابق قرآن اور سنت سے مراد کیا؟ دین ابراہیم۔ مطلب ابراہیم کی شریعت میں یا دین میں جو چیزیں ہو رہی تھیں وہی حضور کو فالو کرنی تھیں۔ جہاں جہاں شرک در آیا تھا یا کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی تو حضور نے ان کی اصلاح کی، اور اگر کچھ اضافہ کرنا تھا تو اللہ کی طرف سے اضافہ کر کے اس کو نافذ کر دیا گیا۔ تو سنت سے مراد دین ابراہیمی کی روایت ہے۔ یہاں 3 لفظ ہیں، 3 الفاظ ہیں جن کو آپ سنتے ہیں، لیکن عام طور پہ ان کے حوالے سے کوئی واضح کانسیپٹ نہیں پایا جاتا، بلکہ ان تینوں کو ایک جیسا ہی سمجھایا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے سنت، دوسرا ہے اسوہ حسنہ، اور تیسرا ہے حدیث۔ سنت کو ہم نے سمجھ لیا کہ ابراہیم کا راستہ، ابراہیم کی شریعت، ابراہیم کا دین۔ حضور کو جب فالو کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے، تو آپ نے جب پیروی کی تو وہ جو پیروی کرنا ہے، وہ جو ماڈلنگ کرنا ہے، اسی کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں۔ مطلب حضور کا عمل اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ کا مطلب بہترین عمل، اور اس میں کیا شک ہے کہ حضور سے اچھا عمل کون کر سکتے تھے اس سنت پہ جو ابراہیم کی روایت تھی۔ تو سنت آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ راستہ، اس راستے پہ حضور نے جب عمل کیا، حضور کو جب کہا گیا کہ عمل کریں تو وہ اسوہ حسنہ بن گیا، اور اسی اسوہ حسنہ کے بارے میں جب مسلمانوں کو حضور نے خبر دی تو وہ حدیث بن گئی۔ حدیث کا مطلب ہی خبر ہے، انفارم کرنا ہے۔ تو ان تینوں الفاظ کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے قرآن میں داخل ہونے سے پہلے۔ تو یہ سنت، اسوہ حسنہ اور حدیث میں فرق ہے۔ قرآن کا موضوع یا مضمون کیا ہے؟ تو وہ ایک ہی لفظ میں سنیے، وہ انذار ہے۔ انذار کیا چیز؟ یاد دہانی، ریمائنڈر، وارننگ۔ کس چیز کی؟ انسانی شخصیت میں ودیت کردہ خیر و شر کے شعور کی۔ تو یہ قرآن کا موضوع ہے۔ اچھا، قرآن کا یہ جو موضوع ہے یا مضمون ہے، اس کو رسول کی جو زندگی میں سٹیجز آتے ہیں دعوت و تبلیغ کے، 6 سٹیجز میں بیان کیا گیا ہے۔
وہ سٹیجز، پہلا جو سٹیج آتا ہے، پہلا جو مرحلہ ہے رسول کی زندگی میں دعوت و تبلیغ کا، وہ انذار ہے، مطلب انڈیویجولی لوگوں کو تبلیغ کرنا۔ دوسرا مرحلہ ہے اوپنلی دعوت و تبلیغ، مطلب انذار عام۔ اور تیسرا ہے اتمام حجت۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ اتنے اسٹرانگ آرگومنٹ سے کہی جا رہی ہے کہ اس کو ماننے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں ہے، چاہے جائے کہ کوئی ضد کر لے اور اس کو ریفیوز کر دے، جیسے کہ ابو جہل نے کیا۔ چوتھا مرحلہ ہے ہجرت و برات، مطلب جب اوپنلی دعوت کی جائے گی اور اتمام حجت کیا جائے گا تو کچھ ایمان لے آئیں گے اور کچھ ریفیوز کریں گے، منکرین بن جائیں گے، اور وہ جو منکرین ہوں گے وہ رسول کی جان کے دشمن ہو جائیں گے یا پھر اس کو جلاوطن کرنا چاہیں گے۔ تو اللہ اس موقع پہ اپنے رسول کو وہاں سے ہجرت کرا دیتا ہے۔ اور پانچواں مرحلہ تزکیہ و تطہیر ہے، مطلب ہجرت کرتے ہوئے وہ رسول کے ماننے والے اور رسول کے ساتھی جو رسول کے ساتھ جاتے ہیں ان کو کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری دی جانی ہے رسول کے بعد دعوت و تبلیغ کی، تو رسول ان کا تزکیہ و تطہیر کرتا ہے، ان کو بڑی رسپانسبلٹی کے لیے تیار کرتا ہے اللہ کے احکامات کے مطابق۔ اور آخری جو مرحلہ ہوتا ہے رسول کی زندگی میں انذار کے حوالے سے، وہ ہوتا ہے سزا و جزا۔ مطلب رسولوں کے ساتھ جو سنت خاص ہے کہ ان کے جو منکرین ہوں گے ان پہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو ان منکرین پہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور ماننے والوں پہ انعام کی صورت میں ریاست دے دی جاتی ہے، بادشاہت دے دی جاتی ہے، ایک ایسا اوپن ماحول دیا جاتا ہے جس میں وہ اسلام کو نافذ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور اپنی رعایا کے لیے حالات سازگار کرتے ہیں کہ وہ اپنے اللہ کے احکامات میں عمل کر سکیں۔ تو یہ 6 مراحل ہوتی ہیں رسول کی دعوت و تبلیغ کی زندگی میں، جس میں وہ انذار کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ان 6 سٹیجز کو 7 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے، 7 گروپس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور پہلا باب جو ہے، پہلے باب کا جو موضوع ہے وہ ہے یہود و نصارہ پر اتمام حجت۔ اتمام حجت کیا چیز ہے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں ہم۔ ان کی جگہ ایک نئی امت کی تاسیس، مطلب بنی اسرائیل کو فائر کیا جا رہا ہے اور بنی اسماعیل کو ہائر کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے اس کی ساری تفصیل اگلے لیسنز میں، لیکچرز میں آنے والی ہے۔ دوسرے باب کا جو موضوع ہے وہ ہے مشرکین عرب پر اتمام حجت، مطلب ان کو بات سمجھانا اور ان مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر اور خدا کے آخری دنونت کا بیان۔ مطلب مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، اس کی گواہی تمہاری فطرت دے رہی ہے، لیکن اگر اس کا تم نے ریفیوز کیا، انکار کیا، تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تیسرے، چوتھے، پانچویں اور چھٹے باب کا موضوع ایک ہی ہے، اور وہ ہے انذار و بشارت اور تزکیہ و تطہیر۔ ساتویں اور آخری باب کا موضوع ہے قریش کے سرداروں کو انذار قیامت، کیونکہ قریش مکہ جو تھے وہ مرنے کے بعد قیامت کے آنے پہ متردد تھے کہ موت آنے کے بعد پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں اٹھائے گا کہ یہ نہیں اٹھائے گا تو کیسے اٹھائے گا۔ تو سرداروں کو انذار قیامت کیا جا رہا ہے کہ قیامت کتنی لازمی امر ہے کہ جو کہ آ کے رہنا ہے۔ ان پہ اتمام حجت ہے، اس کے نتیجے میں انہیں عذاب کی وعید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سرزمین عرب میں غلبہ حق کی بشارت ہے کہ ریاست دے دی جائے گی، وہاں آپ کو بادشاہت دے دی جائے گی۔ تو یہ 7 ابواب ہیں جن میں وہ 6 مراحل جو ہیں انذار کے رسول کی زندگی میں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس نشست کا آخری جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انذار کا اور خیر و شر ودیت کرنے کا، قرآن بھیجنے کا، رسول بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے، تزکیہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں دے کر کے انسان کا تزکیہ کیا جائے، اس کو پاکیزہ بنایا جائے، اور ان پاکیزہ نفوس کو اللہ کی پاکیزہ جنت میں بھیج دیا جائے۔
اور جو خود کو آلودہ رکھیں ان کو اللہ کی پیدا کردہ جہنم اور ایک برے گھر میں ہمیشہ کے لیے بھیج دیا جائے۔ تو آج کی نشست میں ہم نے انسان کا تعارف دیکھا، رسالت کے ادوار دیکھے، نبی اور رسول میں فرق دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت اور ان کی ذریت کی اہمیت دیکھی، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کا مختصر تعارف دیکھا، یہ ساری چیزیں دیکھیں، مراحل دیکھے، مضمون قرآن دیکھا اور ہدف قرآن، مقصد قرآن دیکھا۔ یہ ساری چیزیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس سے پہلے کہ ہم قرآن کو باب وائز، گروپ وائز سمجھنا شروع کریں اس مختصر کورس میں۔ تو امید ہے کہ یہ نشست آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب ہوگی اور قرآن سمجھنے میں ایک بنیاد فراہم کرے گی۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ساری سفر میں مجھ سے جو کمی اور کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ اس پہ درگزر کریں اور مجھے گمراہی سے بچائیں، ہم سب کو گمراہی سے بچائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی نشست میں جس میں ہم پہلے باب، قرآن کے پہلے باب کا خلاصہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔